اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر زین العابدین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا۔ پروگرام دعوت حق، جس میں آپ کر سکتے ہیں روزمرہ زندگی میں ہونے والے مسائل پر سوالات، دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر 0334805550 پر شیعہ سنی اور سیکشول ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ سوالات نہ ہوں، کیونکہ یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک گفتگو رکھتے ہیں اور اس پروگرام میں اس کو جو ہے وہ شامل کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سرما جو ہے وہ کیا جمعہ کے دن لگانا اور عام حالت میں بھی لگانا سنت سے ثابت ہے؟ سرمے کے بارے میں بخاری میں حدیث موجود ہے نا کہ اسمد کا سرما لگاؤ، یہ بینائی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے، تو نبی الاسلام نے سرما لگانے کی ترغیب دلائی ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن بھی ہے، اور اس دن غسل کرنا بھی سنت ہے، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں، تو اس کے ساتھ یہ بھی امپلائڈ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو یوز کرنا جمعے والے دن، یہ سنت عملی ہے۔ اچھا علی بھائی، اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو کیا ہم بھی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہمیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو کیا ہم بھی بدلے میں اس کا اتنا ہی نقصان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی ایسی چیز ہوگی ہے جو جوڈیشری سے متعلقہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو عدالت کے تھرو ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی کو گولی مارتا ہے اور اس کی ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں وہ خود قانون کو ہاتھ میں لے اور گولی مارے، یہ نہیں ہوگا۔ باقی قصاص کا تو قانون آیا ہے سورۃ المائدہ میں کہ قتل کے بدلے قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اس لیول کا زخم۔ تو یہ یعنی جس عضو کو کوئی نقصان پہنچائے گا اتنی تکلیف اسے دی جا سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ عدالت کے تھرو ہوگا، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ ہاں چھوٹی موٹی کوئی چیز ہے، کسی نے برے لقب سے آپ کو یاد کیا، اسی لیول کی آپ برائی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں قانون سے تعلق رکھتی ہیں وہ آپ خود نہیں کریں گے، قانون کے تحت کریں گے۔ سورہ شورى میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، اور اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو اس کا اجر اپنے رب کے حضور پکا ہے، تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو یہ قتل والا ایشو ہے اس کے بارے میں تو قرآن میں آیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندوں۔ تو وہاں پہ تو یہ ہے کہ بلڈ منی نہیں لینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جو قاتل ہے اس سے مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے، تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو اور کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی آئندہ پرفارم نہ کرے۔ باقی جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان میں صبر کریں گے تو اجر مل جائے گا انشاءاللہ۔ علی بھائی، آپ یہ کہتے ہیں کہ تخت بلقیس لانے والے کے پاس کتاب کا علم تھا، تو وہ کون سی کتاب کا علم تھا؟ قرآن پاک نے اس کی کوئی تفصیلات نہیں بتائیں، نہ احادیث کے اندر آئی ہیں۔ کتاب کا علم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وقت کے کوئی پیغمبر ہوں، کیونکہ کتاب کا علم اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دیتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہو۔ اس طرح کی کوئی تفصیل بتائی نہیں گئی ہے۔ قرآن میں اتنا ہی آیا کہ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ پلنگ چھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آیا، اور اس سے میسج جو ملا ہے وہ آپ دیکھیں۔ وہ جب تخت بلقیس آیا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کمال کا علم ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آپ کو سلوٹ ہے، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کی روش اختیار کرتا ہوں۔ یہ اس میں سے میسج نکلا تھا۔ انہوں نے پکڑ کے بابے اپنے نکالنے شروع کر دیے۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے بابے بھی یہ کر سکتے ہیں تو کریں۔ اسٹیچو آف لبرٹی کو امریکہ سے غائب کروا کے مارگلا ہلز پہ لا کے دکھائیں، ہم مان لیں گے۔ بالکل۔ تو یہ مطلب ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اس کے ساتھ کرولری بناتے ہوئے آپ اپنے بزرگوں کے واقعات ثابت نہیں کر سکتے، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ اس کی سند چونکہ قرآن کے اندر آئی ہے، ہم مانتے ہیں، معجزات کو بھی مانتے ہیں، کرامات کو بھی مانتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ اچھا علی بھائی، قرآن مجید کا 1400 سال پرانے ہونے کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ عملی تواتر کے ساتھ انسانیت کا عملی تواتر بھی چل رہا ہے، پلس ہمارے پاس پریکٹیکلی قرآن کے نسخے موجود ہیں جو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے
فائنڈ کیے جا سکتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخے تیار کروائے تھے، اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو نہیں ہوتے تھے، تو ملٹیپل کاپیز اس کی موجود تھیں، تو وہ استنبول میں جو توپ کاپی میوزیم ہے اس کے اندر بھی ایک نسخہ رکھا ہوا ہے، ایک رشیا میں رکھا ہوا ہے، اور آج سے آلموسٹ کوئی 6-7 سال پہلے انگلینڈ کی ایک لائبریری سے بھی پرانا نسخہ برآمد ہوا تھا، اس کی بھی کاربن ڈیٹنگ کی گئی ہے، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ملتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر پوری دنیا میں قرآن ایک ہی ہے، دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں کوئی دوسرا ورژن نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تو اس میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی تو ہوتی، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ آج تک کافروں نے بھی کبھی کلیم نہیں کیا اس حوالے سے کہ قرآن پاک جو ہے اس کے کئی ایک ورژن ہیں۔ ہاں باقی جو قرات کے اختلافات ہیں وہ اختلاف مخالفت کے معنوں میں نہیں، 7 قرات کے اندر قرآن اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمایا ہے، تو اختلاف کے لفظ سے بعض اوقات لوگوں کو ایک وہم سا لاحق ہو جاتا ہے کہ شاید کوئی اس طرح کا اختلاف موجود ہے۔ تو قرآن میں ہے کہ دن اور رات کے اختلاف میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اختلاف ان معنوں میں ہے کہ پہلے دن پھر رات آتی ہے، تو قرآن کی 7 قرات وہ ساری کی ساری اسٹیبلش ہیں، دنیا میں چل رہی ہیں الحمدللہ۔ تو قرآن کی 114 صورتیں سٹارٹ سے لے کے ابھی تک پوری دنیا میں یہی ہیں۔ البتہ کافروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے خود لکھا، لیکن اس پہ وہ بھی ایگری کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن کا کوئی ورژن اس حوالے سے موجود نہیں ہے الحمدللہ۔ چلیے بھائی، آن لائن جو گیمز ہوتی ہیں اس میں جو ورچوئل کرنسی ہوتی ہے گیم کوئنس، اس کے ذریعے سے شرط لگا کر گیم کھیلنا کیا حلال ہوگا؟ یہ جو ورچوئل کرنسی ہے اس کے بعد وہ کوئی مالیت اسے حاصل ہو جاتی ہے جس کو وہ یوز کر سکتا ہے؟ اگر اس طرح کی مالیت کوئی حاصل ہو رہی ہے اور گیم کو ون کر کے اور انعام کے طور پہ، وہ تو درست ہوگی، لیکن اگر یہ ہوا کہ آپ گیم ہار گئے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، پھر جوا ہو جائے گا۔ اچھا، سرکاری جو ویٹنری ڈاکٹر ہوتے ہیں جو علاج کرتے ہیں فار ایگزامپل شیر، کتا، بلی کا، تو کیا یہ ان کی کمائی بھی حلال ہوگی؟ ہاں جی، حلال ہے، ثواب کا کام ہے، جانوروں کی بھی آپ نے خدمت کرنی ہے، پالتو اور غیر پالتو جانور۔ ہاں جی، سب کی خدمت کریں، اچھی بات ہے۔ بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا کہ اگر کوئی مسلمان کوئی درخت اگائے اور اس سے چرند اور پرند کھائیں اور انسان بھی کھائیں، اس سے بھی ثواب ملے گا۔ اچھا علی بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے حکمت والے علم کی بات کرتا ہے بار بار، تو یہ لوگ دنیاوی تعلیم کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟ اس کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ دنیاوی تعلیم تو اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری دینی تعلیم ہی ہے، یہ لوگوں نے اسے ڈیفائن کر لیا نا دنیاوی۔ مجھے بتائیں، قرآن میں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں، کائنات کے جو راز اللہ تعالیٰ نے، فزیکل فینومینا آف نیچر، جو قدرت کے قوانین ہیں انہیں ڈسکس کیا ہے، واٹر سائیکل کو ڈسکس کیا ہے، اسی طریقے سے پرندوں کو ڈسکس کیا ہے اور جانداروں کو ڈسکس کیا ہے، درختوں کو، پودوں کو ڈسکس کیا ہے، ان کا پورا سائیکل ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے جس کے ذریعے آپ کریٹر تک پہنچتے ہیں۔ تو اس سے متعلق جتنا بھی علم ہوگا وہ سارے کا سارا اللہ ہی کا علم ہے۔ دینی اور دنیاوی علم کو اس حوالے سے تقسیم کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ جو ہمارے ہاں ایک دینی علم بات ہوتی ہے وہ ہے کہ دین پہ چلنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات بتائے ہیں ان کا علم حاصل کرنا، ظاہر ہے وہ تو آپ نے حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ باقی یہ جس کو آپ دنیا کے علم کہتے ہیں یہ بھی دین کا علم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ سائنس کا علم بھی دین کا علم ہے، اللہ ہی نے سائنس سکھائی ہے نا جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا علی بھائی، بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے ڈرائیو کرنا گاڑی کو، کیا یہ اولو الامر منکم کے تحت گناہ کے شمار میں آئے گا؟ گناہ کا فتویٰ تو ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن مطلب یہ ایک ہے تو نامناسب چیز ہے۔ اگر ڈرائیونگ کسی کو آتی ہے اور وہ کانفیڈنٹ ہے تو میں تو ویسے یہ 18 سال کی جو عمر ہے اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ آج کل کا بچہ 11-12 سال کا پرانے 30-40 سال والے سے زیادہ سمجھدار ہے، اسے ٹریفک قوانین کا پتہ ہے اور اس کی لرننگ کی کمپیٹنسی بھی زیادہ ہے۔ یہ 18 سال تو بہت لیٹ عمر ہے۔ اب دیکھیں جتنی مہنگائی ہو چکی ہے ہمارے ملک کے اندر، ہر شخص تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ انڈیپینڈنٹ گاڑی والا لگوا لے اپنے بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے کے لیے۔ تو اسکول کے بچے جو 13-14 سال کے ہیں وہ موٹر بائک اچھی ڈرائیو کر لیتے ہیں، انہیں بھی بچوں والا ڈرائیونگ لائسنس مل جانا چاہیے۔ اس کے لیے آپ لمٹ کر دیں کہ وہ جی ٹی روڈ کے اوپر، بڑی روڈ کے اوپر سفر نہیں کریں گے، ود ان سٹی کریں گے، اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن لگا لیں۔ لیکن یہ کہنا کہ 18 سال سے پہلے بالکل
کسی نوجوان کو ڈرائیونگ کی اجازت نہ ملے، یہ بھی ایک زیادتی والی بات ہے. چونکہ اب یہ قانون بنا ہوا ہے، اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. باقی گناہ والا فتویٰ لگانا تو ایک مشکل کام ہے جی. ویسے انڈکلیئرڈ تو گورنمنٹ نے بھی مان لیا ہوا ہے. اگر آپ نے اسکول کی وردی پہنی ہوئی ہے نا تو ٹریفک سگنل کے اوپر آپ کو نہیں روکیں گے، اگرچہ آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے. انہیں پتہ ہے کہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے تو بچوں کو نہیں روکتے. انہیں پتہ ہے اسکول کے بچے ہیں، کیا کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. سائیکل میں تو تھک جانے والی بات ہے. جس طرح کے دور دراز علاقوں میں اسکول ہوتے ہیں یا آپ نے وہ بیگ اٹھانا ہوتا ہے تو سائیکل میں تو ایک بڑی تکلیف دہ کام ہے. تو موٹر بائک ایک اکنامیکل سواری ہے اس اعتبار سے. ہاں، جو شخص لائسنس بنوا سکتا تھا، اس کی عمر بھی تھی، سب کچھ تھا، اس کے باوجود بغیر لائسنس کے چلا رہا ہے تو قانوناً تو ظاہر ہے وہ جرم کر رہا ہے. تو گناہ کبیرہ تو نہیں، آپ کسی چھوٹے ایک جرم کی کیٹیگری میں تو اسے ضرور ڈالیں گے. بچوں کے لیے تو میرے خیال سے 70 سے اوپر الاؤ بھی نہیں ہونی چاہیے. 1 to 5 اور بچوں کے لیے. ہاں، یہ تو خیر 1 to 5 تو میں کہتا ہوں بڑوں کو بھی نہیں الاؤ ہونا چاہیے. بڑے بھی اس سے کوئی اچھا تو فائدہ کوئی نہیں اٹھا رہے، الا یہ کہ جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی ہے. ہم نے تو زیادہ تر 1 to 5 والے ویلنگ کرتے ہوئے دیکھے. اور 50 اگر ہو، ہونڈا 50 بھی کسی زمانے میں ہوتا تھا تو وہ بھی ٹھیک ہے. اصل تو یہ ہے کہ لوگوں کی ٹریننگ کی جائے. صحیح بات. اچھی، نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کسی کی والدہ اگر سیدہ ہوں اور والد غیر سید تو نسل کس طرح سے چلے گی؟ یہ بھی بتا دیں کہ جن کی بیٹیاں ہوں تو ان کی نسل کیسے آگے ٹرانسفر ہوگی؟ نسل تو باپ کی طرف سے ہی چلتی ہے. اگر باپ غیر سید ہے تو اس عورت جو سیدہ ہے اس کی اولاد سید نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ غیر سید ہی. غیر سید. سیدہ فاطمہ والی جو ہے نا ایک ایکسیپشن ہے. وہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی جو نسل ہے وہ سیدہ فاطمہ سے چلے گی، اور یہ خصوصیت کسی کے لیے نہیں ہے. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی الاسلام کی نسل اگر کسی بیٹے سے چلتی ڈائریکٹ تو نبی الاسلام کی نبوت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی پیغمبر بناتا، کیونکہ اگلے انبیاء کے بیٹے اگر پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل، پھر آگے ان کے بیٹے یعقوب، پھر ان کے بیٹے یوسف، اگر یہ وہاں پہ پروٹوکول تھا تو نبی الاسلام کو بھی یہ پروٹوکول ملنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ خاتم النبیین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچنے نہیں دیا. بیٹے تو تھے، بچپن میں فوت ہو گئے. بخاری میں ہے نا، عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا، وہ شیر خارگی کی عمر میں فوت ہو گئے. اگر وہ زندہ رہتے تو وہ پیغمبر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں موت دے دی کیونکہ نبی الاسلام کے اوپر ختم نبوت ہو چکی ہے. تو ختم نبوت کی وجہ سے نبی الاسلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا، تو لہٰذا آپ کی جو نسل ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چلی ہے. باقی یہ کہنا کہ جی اگر کسی کی بیٹیاں تو اس کی نسل آگے کیسے چلے گی، بھئی نسل آگے اس طریقے سے چلنا کہ بیٹوں کے ذریعے نسل چلے گی، یہ کوئی فرض واجب یا اس طرح کی چیز تو نہیں ہے نا. تو ٹھیک ہے، اس پہ آگے وہ چیز رک گئی. اچھا جی بھائی، نکاح متعہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، جبکہ قرآن میں تو اس کی آیتیں موجود ہیں، تو قرآن میں اس کو جو ہے منسوخ قرار کیوں نہیں پایا گیا؟ دیکھیں، قرآن میں اس طرح آیات نہیں ہے جس طرح یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ اسے کوئی ان ایمبیگوس تو وہ چیز نہیں ہے. وہ تو حق مہر کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی بھی ہے، وہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے. احادیث کو جب جوڑتے ہیں تو پھر اس سے متعہ کا رزلٹ نکالتے ہیں، اور یقیناً احادیث موٹیو ہے اس بات کو کہ جو متعہ کا رزلٹ نکالتے ہیں اس سے. تو پھر جب احادیث کو جوڑ کے رزلٹ نکال رہے ہیں نا، ایبسولوٹلی تو اس میں سے اس طرح کا رزلٹ نہیں نکلتا. جب احادیث کے ساتھ جوڑ کے نکال رہے ہیں تو پھر اسی بخاری مسلم کے اندر باقی احادیث موجود ہیں جن میں اس کی منسوخی کا حکم آیا ہے. اور اوور آل جو قرآن کا اسلوب ہے نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ، وہ خاندانی نظام کو وجود بخشنا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ ایک رات کا نکاح کرتے رہیں اور پھر وہ آگے یہ معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں. یہ کسی طریقے بھی اسلام کے اس سیکس ڈسپلن کے اندر بیٹھتا نہیں ہے، اسی لیے شروع میں الاؤ کیا گیا، بعد میں منع کر دیا گیا. اچھا علی بھائی، نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے جانے کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اب آپ دوسرا خلیفہ مان رہے ہیں حضرت عمر کو، جبکہ وہ تو پہلے بھی نہ بن سکے، تو پھر نبی کیسے ہوتے؟ نہیں، یہ سمجھانے کے لیے صرف مرتبے کی اناؤنسمنٹ ہے. قرآن میں ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی بیٹا اختیار کرنا تھا اور نبی نے اسے پوجنا تھا. وہ تو واضح آ گیا لم یلد ولم یولد. ایک سمجھانے کے لیے کہ اے کرسچنز، جو تمہارا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں،
تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اگر وہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو میں انہیں پوچھ رہا ہوتا, وہ بھی اللہ ہی ہوتے, کیونکہ گاڈ کا بیٹا مینی گاڈ تو ضرور ہوگا نا, لیکن وہ ڈیفینیشن میں نہیں پورا اترتا. جو پیدا ہو جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا. سورہ زمر میں ہے کہ اگر ہم نے کسی کو اپنا بیٹا چننا ہوتا تو مخلوق میں سے ہی چنتے, ہوتی پھر بھی وہ مخلوق, غیر مخلوق نہ ہوتی. تو غیر مخلوق جب نہیں ہے, ایک مخلوق ہے, تو وہ آنری طور پہ بیٹا ہو سکتا ہے. جس طرح تورات انجیل میں آنری طور پہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں, انبیاء خدا کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ آسمانی باپ ہے. لیکن یہ ان معنوں میں نہیں, بگوٹن کے معنوں میں نہیں ہے, بلکہ پالنے والے کے معنوں میں. اس سینس میں اگر کوئی کہنا چاہتا ہے, جس طرح کہ کہا جاتا ہے ایک محاورتاً اردو میں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو پالتا ہے. اس طرح کے معنوں میں کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ وہ والا عقیدہ رکھیں گے وہ تو شرک اور کفر کے اندر جو ہے وہ لائی کر جائے گا. تو لہٰذا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنر کے لیے بات کی گئی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, تو پھر نہیں ہوئے تو لہٰذا وہ ختم ہو گیا. اس کا مطلب نہیں کہ ہوگا. یہ تو پھر حضرت علی کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے, یہ تو پھر بھی ترمذی کی روایت ہے. حضرت عمر ولی, حضرت علی ولی تو بخاری میں ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, ٹھیک ہے, بالکل. تو ہارون تو پیغمبر ہوئے ہوئے ہیں, بالکل, لیکن نبی اسلام نے ساتھ ہی فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو حضرت علی بھی اس منصب پہ نہیں پہنچیں گے. ورنہ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا, اگر اس طریقے سے کورالریز کوئی بنانا شروع کرتے. تو اس طرح نہیں ہے. اچھا, نیکسٹ کوشچن ایک بھائی کا ہے, کہتے ہیں کہ میں جب گناہ کرتا تھا تو بڑا اطمینان محسوس کرتا تھا, ٹھیک ہے, بڑا سکون محسوس ہوتا تھا. جب سے سچے دل سے توبہ کر لینے کے بعد دین پہ چلنا شروع کیا ہے تو مجھے کوئی خوشی اور اطمینان محسوس نہیں ہو رہا. ایسے میں صورتحال میں کیا کروں؟ بڑی اچھی بات ہے, آپ کو ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے. یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. باقی اگر آپ گناہ کر کے خوشی محسوس کرتے تھے تو یہ تو آپ کو اس کے اوپر ہی اب غم منانا چاہیے کہ گناہ میں, ہاں, گناہ میں لذت اگر کوئی محسوس کرتا ہے تو بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے اندر لذت رکھی ہوئی ہے, تبھی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. اگر گناہ میں لذت نہ ہوتی تو گناہ چھوڑنا کون سی نیکی کا کام ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے لذت رکھی ہوئی ہے. جس طرح کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی جہنم کی طرف جانے والے سارے کام اٹریکٹیو ہیں, بندہ ان کی طرف مائل ہوتا ہے, اور جنت کی طرف لے جانے والے سارے کام جو ہیں وہ ایسے ہیں جن سے طبیعت میں جو ہے وہ ناراضگی والا ایلیمنٹ آتا ہے, انسان اس کی طرف مائل نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ تکلیف جڑی ہوئی ہے. لیکن کچھ عرصہ اس پہ جب آپ عمل کریں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے دے گا. باقی یہ جو آپ کو تھریٹیکلی سکون بتائے جاتے ہیں نا کہ جی ایک بندہ جناب وہ اس نے نیت کی اور پہلی رکعت میں اس نے 14 سپارے ایک ٹانگ پہ پڑھ دی, یہ سب کہانی ہے بھائی خدا کے لیے ان سے باہر نکلے, ایسا کوئی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ بالکل غلط باتیں, چونکہ ہم نے وہ سٹوریاں سنی ہوئی ہیں اور عجیب و غریب قسم کے واقعات سنے ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. نماز ایک ڈیوٹی ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے, آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا ہے. یعنی ویسے تو ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے, لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو اللہ نے کہا کہ 5 وقت تو زبردستی آنا ہے میرے پاس, تاکہ یہ کانسیپٹ رہے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا اور تم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ کہنا کہ جی مجھے لذت اس لیول کی ملے تو یہ تو نہیں ہوگا. ظاہر ہے کون شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ گرمیوں میں بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھا کے اسے لذت فیل ہوگی؟ لذت تو نہیں فیل ہوگی, ظاہر ہے تکلیف ہے, اور اسی تکلیف کے اوپر اجر ہے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ کیسے ہوگا کہ گرمیوں کی راتیں جب چھوٹی سی ہیں اور آپ فجر کے وقت اٹھیں تو آپ کو بڑی لذت فیل ہوگی؟ اس طرح تو نہیں ہوگا, نیند نہیں پوری ہوتی, سیدھی سی بات ہے. تو سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کریں تو آپ کو لذت فیل ہوگی, تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہوا ہے. ہاں, آپ کا وہ تکلیف سہنا, اس پہ صبر کرنا, اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ طاقت دے دینا کہ آپ اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں, یہی ایک بہت بڑا انعام ہے دنیا میں. باقی آخرت کا انعام تو انشاءاللہ. اور اس میں وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو کوئی بھی دکھ, درد, اندیشہ, تکلیف, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں جو کانٹا بھی چبھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. اور بخاری میں حدیث ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے جب کوئی نعمت چھینتا ہوں، اور ایک حدیث میں تو آنکھ کے الفاظ ہے کہ آنکھ لے لوں گا تو اس کی پھر جزا میں جنت دوں گا. تو دنیا میں اگر کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی، کسی کی ٹانگ ضائع ہو گئی، کوئی معذور ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہونے والی. اچھا علی بھائی، ایک بھائی کا سوال ہے کہ میری 3 بہنیں ہیں اور وہ ممی کا کہنا نہیں مانتی، وہ ہر بات پہ ان کو ڈانٹ دیتی ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، تو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ان کو. نہیں، بہنیں ممی کو ڈانٹتی ہیں یا ممی بہنوں کو؟ بہنیں ممی کو ڈانٹتی ہیں تینوں. اس لیے کہ ممی ہے نا. اچھا، ان کو کہ وہ بیبے اور اماں بن جائیں. اماں بن جائیں. ہاں. اور اسی طریقے سے یہ جتنے جو ہے نا وہ ڈیڈی ہیں اور بابا ہیں، یہ ابو بن جائیں تو انشاءاللہ دیکھیں ان کی اولاد بھی ان سے ڈرے گی. تو اس ماڈرن دور کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہے، اور یہ وہی جو بخاری مسلم میں آیا تھا نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے. مسلم کی پہلی حدیث ہی کتاب الایمان میں یہی ہے، 93 نمبر حدیث. 92 روایتیں تو مقدمے کی ہیں. اس میں جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بتائیں قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پوچھ رہا ہے نا جس شخص سے، وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا کہ قیامت کی نشانیاں، تو اس میں ایک نشانی نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتائی تھی کہ عورتیں جو ہے نا وہ اپنی جو ہے وہ مالکن کو جانیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ کیسے ہوا کہ عورت اپنی مالکن کو جان رہی ہے؟ یعنی وہ جو پیدا ہو رہی ہے وہ تو اس کی بیٹی ہے، مالکن کیسے بن گئی؟ تو وہ آج اس کی انٹرپریٹیشن سمجھ آ رہی ہے کہ اولاد ماں سے ایسا سلوک کرے گی گویا کہ ماں اس کی غلام ہے. اور یہ آج کل ایسا ہو رہا ہے، اور اس میں تربیت کی کمی ہے. تو خدا کا تعارف کروائیں. خدا کے تعارف کے بغیر آپ کسی سے اپنی عزت ماں باپ نہیں کروا سکتے جب تک کہ انہیں نہیں پتا چلے گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. تو جو خدا کو سیریس نہیں لے رہے تو ماں باپ دشائی کوئی نہیں. بالکل سیدھی سی بات ہے. جو خدا کو سیریس نہیں لے رہا وہ ماں باپ کو کیا سمجھے گا؟ وہ کموڈٹی سمجھے گا، ایک اس کی ضروریات پوری کرنے کی ایک فیکٹری سمجھے گا. جب تک پوری ہوں گی تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ ریجیکٹ کر دے گا. بالکل. یہ تو اسلام ہے، دین ہے، قرآن ہے جو آپ کو سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں دونوں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک، تو انہیں اف تک نہیں کہنا، ان کے سامنے عاجزی کے اپنے کندھے جھکا کے رکھنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا. تو یہ تو آپ کو دین ہی سکھائے گا، ورنہ تو اولڈ ایج ہاؤسز ہی بنیں گے. بالکل. جو آپ کو یورپ اور امریکہ میں نظر آ رہے ہیں. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھائی نے کیا ہے. جب یہ کہتے ہیں میں کہڑے پاسے جاؤں تو کتنے منجی رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نئی شادی کی ہے تو میں بڑے گھریلو مسائل سے تنگ ہوں کہ میری جو والدہ ہیں وہ میری بیوی کو مارتی ہیں، اور جب میں ان سے الگ ہونے کی بات کرتا ہوں تو وہ رونے لگتی ہیں. تو اب میں کس کی پیروی کروں، بیوی کی یا والدہ کی؟ دیکھیں جی، والدہ کو اب رائٹ دینا چاہیے کہ اس کی اولاد اپنی مرضی کی زندگی گزارے. تو میرا تو آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جائیں تاکہ اس کی زندگی سکون سے گزرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق بنا کے رکھیں. ہمارے آفس میں بھی ایک بھائی تھے، ان کا بھی یہی معاملہ رہتا تھا. پھر انہوں نے اپنی وائف کو کرائے پہ شفٹ کر لیا، اور وہ روزانہ اپنے ماں باپ کو بھی آ کے ملتے تھے، وہاں پہ قریبی گھر لے لیا، اور اپنے بچوں کو بھی ملاقات کروا دیتے تھے. اس طرح اس اعتبار سے لڑائی جھگڑے کی حد تک تو سکون ہو گیا. تو بیوی کو الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹا ماں باپ کو جو توجہ دینے والا معاملہ ہے ان کو اٹینڈ کرنا ہے، اس سارے کی ساری روٹین سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں، جہنم میں جائے گا. ہاں، آپ کی بیوی کی ذمہ داری تو نہیں ہے آپ کے ماں باپ کی خدمت، لیکن آپ کی تو ذمہ داری ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے. تو بہتر یہ کہ الگ شفٹ ہو. یہ ساس بہو کا رشتہ جو ہے یہ اتنا خطرناک ہے، اس کا سلوشن صرف علیحدگی ہے اور کوئی علاج نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ عورتیں شادی سے پہلے یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے حق میں اتنی پوزیسو ہوتی ہیں کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ لڑتی ہیں کہ خبردار میری بھانجی اور بھتیجی کے بارے میں کوئی بات کی. ایون بعض اوقات وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی بھانجی اور بھتیجی کو اپنے خامند کے سامنے رسپیکٹ دے رہی ہوتی ہیں، لیکن اسی بھانجی اور بھتیجی کو جب بہو بنا کے وہ لاتی ہے وہی عورت، تو اس کے حق میں وہ ایک چڑیل ثابت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ظلم کرتی ہے. پھر اسے بھول جاتا ہے کہ میں اس کی خالہ ہوں یا پھوپھی ہوں. تو اس سے بڑا تو کوئی آپ دنیا میں مثال نہیں پیش کر سکے. ہم نے تو آج تک یہ خالہ اور پھوپھی کا کوئی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ایسی بہو کے ساتھ دیکھا نہیں ہے، زیادہ ورسٹ ہی دیکھا ہے.
اچھا علی بھائی، ایک بہن کا سوال ہے آؤٹ آف پاکستان سے. وہ کہتی ہیں جب بھی میں پاکستان جاتی ہوں یا میرے ہاں جب بھی میری ساس آتی ہیں تو میرے ساتھ بڑا لڑتی جھگڑتی ہیں. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ نیکسٹ ٹائم جب ویزا لگے تو میں امیگریشن سے کیا کر کینسل کروا دوں اور اس کے اثر حقائق بھی پتہ نہ چلیں. لیکن میں ڈرتی ہوں کہ جب قیامت کے دن میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلے گی تو میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گی. جی ہم تو اس بہن سے کہیں گے کہ آپ صبر ہی کریں. اچھا. تو بجائے شوہر سے چھپا کے اپنی ساس کا ویزا کینسل کروانے کے اپنے شوہر کو بتائیں کہ بھئی یہ کچھ کرتی ہے تمہارے سامنے ہے تو اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں. تو جتنے دنوں کے لیے وہاں آئے وہ کسی اور گھر میں وقتی طور پہ شفٹ ہو جائے, بس ملنے تک ہی رکھیں. یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے کہ یہ ساس اور بہو کا رشتہ اسی طریقے سے ہی چلتا ہے. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی اس میں اہل بیت کا مشورہ شامل نہیں تھا, تو کیا حضرت عمر کی خلافت میں بھی اہل بیت کا مشورہ شامل نہ تھا؟ اس میں تو شامل تھا. اس میں تو حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ہے اور صحابہ کرام نے کہا کہ آپ جس کو نامزد کریں گے, تو حضرت ابو بکر نے عمر کو نامزد کیا تو پھر کسی نے مخالفت نہیں کی. حضرت عمر کی خلافت وہ ہے کہ جس کی مخالفت کسی نے بھی نہیں کی. حضرت ابو بکر کے کیس میں تو سعد ابن عبادہ نے بیعت نہیں کی تھی, حضرت علی نے بھی 6 مہینے نہیں کیے, لیکن حضرت عمر کی کنسنسس کے ساتھ بیعت اسٹیبلش ہو گئی تھی. لیکن مشوروں کے بعد اگرچہ نامینیٹ حضرت ابو بکر نے کیا تھا, وہ اس لیے کہ باقی لوگوں نے کہا کہ آپ نے جس اچھے طریقے سے خلافت چلائی ہے, آپ ہمارے خیر خواہ ہیں, آپ جس کو بھی نامزد کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا, تو آپ چن لیں, ہم اس کے اوپر ایگری کریں گے. یہ بتائیں کہ بزرگوں سے سنا ہے کہ مغرب کی اذان کے وقت جو ہے وہ لیٹنا یا سونا منع ہے, کہتے ہیں کہ اٹھ کر بیٹھ جانا چاہیے اور اس کا اذان کا جواب دینا چاہیے. اذان کا جواب تو خیر الگ چیز ہے. اصل میں چیز یہ ہے کہ نماز پڑھے بغیر سونے سے نبی الاسلام نے منع فرمایا, کیونکہ چانس یہ ہے کہ آپ کی آنکھ ہی نہ کھلے اور فجر کا وقت ہو جائے, اس لیے سونے سے منع کیا گیا. آج کے دور میں جب کہ الارمز موجود ہے اور آپ کو جگانے والا کوئی موجود ہے, تو آپ جس وقت مرضی چاہیں آپ سو سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. باقی جو روایتیں ہیں کہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد سونا منع ہے, وہ ساری جعلی روایتیں ہیں. یہ صرف رات کے وقت میں کہ جب تک نماز نہ پڑھ لیں آپ نہ سوئیں, کیونکہ ان زمانوں میں لوگ ارلی ان دا مارننگ اٹھتے تھے اور شام کو مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ سو جاتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں نا, بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام نے ایک دفعہ عشاء کی نماز لیٹ کی اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب تو بچے اور عورتیں نماز پڑھ کے سو چکی ہیں, آپ فرمایا امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دیتا. افضل وقت تو تہائی رات والا ہے, لیکن چونکہ امت کے لیے مشکل تھی تو نبی الاسلام پھر جلدی بھی پڑھا دیا کرتے تھے. اس اعتبار سے مطلب سونے سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ ہو کہ مغرب کے وقت سوئے اور جا کے اٹھے فجر کے بعد اس کی نماز قضا ہو جائے, اور اگر اس کو ہے کہ نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے سو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ٹھیکے پر جو زمین لیتے ہیں اس کا کاشتکاری کرتے ہیں, تو کیا فصل کی زکوٰۃ ہمیں دینا ہوگی یا وہ مالک ہی ادا کرے گا؟ نہیں, مالک نے کیوں ادا کرنی, مالک کو تو جو کرایہ ملا ہے وہ کرایہ اگر جوڑتا ہے اور نصاب کو کراس کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ دے گا, اگر وہ کھا رہا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. جو اس کے اوپر فصل اگا رہا ہے نا, اور وہ بھی اس لیمٹ تک آلموسٹ کوئی 750 کلو کے قریب بنتا ہے اناج, تو اس میں سے پھر وہ 75 کلو دے گا. اور اگر کسی کی اس لیول تک نہیں پہنچی ہوئی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. اچھا اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ ڈیری فارمز جو ہیں اس کے اوپر جو گایوں کی تعداد ہے, کیا اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ہوگی یا دودھ کی جو سیل ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے دینی ہوگی؟ یہ ایک جدید دور کا مسئلہ ہے جی. اگلے زمانوں میں تو لوگ بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے اور اس کی چیزیں اپنے پرسنل یوز میں لایا کرتے تھے, تو اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ گائے کی 40 کے اوپر ایک دینا ہے وہ بچہ. تو آج کے کیس میں تو اب یہ ایک پراپر بزنس بن چکا ہے. ظاہر دودھ دہی کا ایک پورا کاروبار ہے اور اس میں سے پھر وہ کریم بھی الگ کرتے ہیں, تو اس میں وہ والی زکوٰۃ تو دینی ہے. اس کے بعد جو آپ کمائی کر رہے ہیں اگر تو وہ ساتھ ساتھ استعمال کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ جڑ کے تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کرتی ہے تو پھر جس طرح آپ رقم کی سونے کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کی دیں. اگر ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی, بس وہ زکوٰۃ جو گائے کی آپ نے دے دی. لیکن جو اس کے دودھ سے آپ کمائی کر رہے ہیں وہ تو پھر آپ پیسے کی فارم میں آ رہا ہے نا, تو آپ ڈبل اس میں سے ارننگ کر رہے ہیں نا, تو اس پیسے کی بھی زکوٰۃ ہوگی اگر جوڑ جائے. اگر ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں تو کوئی زکوٰۃ. اچھا بھی یہ بتائیں کہ امام اگر 120 کی اسپیڈ سے نماز پڑھا رہا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اپنی ہی ادا کریں؟
نہیں، آپ 30 والی سپیڈ کے پیچھے 40 والی سپیڈ کے اوپر چلے جائیں، بجائے یہ کہ اپنی ادا کرنے کے مسجد تو الگ نہیں ہونا، مسجد اپنی بدل ہے. اگر آپ کے اراکین بھی نماز کے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے، یا پھر اپنی عادت بنائے کہ وہ اتنی تیز آپ اس کے پیچھے پڑھ سکیں، مسجد سے الگ نہ ہو، کوئی اور مسجد تلاش کر لیں. یہ مسئلہ ہے، مجھے پتہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ امام حسین کے بارے میں کیا کچھ ایسا ملتا ہے کہ اگر وہ چاہتے تو دریائے فرات ان کے حکم سے اس کا پانی ان کے پاس چلتا چلا آتا؟ جذباتی جملے، اس طرح کہ آپ جتنے مرضی جملے لوگوں کے بارے میں بولیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہیں. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کا دریائے نیل کو خط لکھنا بالکل نان سینس، جھوٹی روایت ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. اچھا ابھی فیمیل کے بارے میں بتا دیں کہ کیا فیمیل واٹس ایپ پر وائس میسیجز کے ذریعے دین کا کام کر سکتی ہیں اپنے کزن میل اینڈ فیمیلز میں؟ کیونکہ جب عموماً دیکھا گیا کہ جب عورتیں شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو وہاں پر بھی وائس کا ہی استعمال کرتی ہیں. دیکھیں جو شاپنگ کرنے جاتی ہیں نا، وہ تو انہوں نے پیسے دیے، چیز خرید لی. بالکل. وہاں پہ کوئی چھپی دوستی تو آگے نہیں نا ٹریول کرتی، نہ اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی جاتے ہوئے کہ جی بہن اپنا واٹس ایپ نمبر دیں، ہاں تو میں آپ سے بعد میں رابطے میں ہی رہوں گا. اس طرح تو کوئی نہیں الاؤ کرتا. لیکن یہ جو شیطانی چرخہ ہے کہ جس میں آپ واٹس ایپ گروپس میں میل اور فیمیل کا تعلق اس حوالے سے رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ شیطان پھر اس میں گھستا ہے. کرتے 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 معاملات کہاں تک بگڑ جاتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. ہمیں تو کئی مولویوں کی شکایتیں پہنچی کہ انہوں نے یہ کام شروع کیے اور بعد میں کہاں تک وہ اس ایکسٹریم تک لے گئے. تو یہ شیطانی چرخے سے بچیں جی. صرف عورتیں عورتوں میں دعوت کا کام کریں اور مرد مردوں میں کریں. ہاں آپ کے کوئی محرم رشتے ہیں، یعنی ایک سسٹر اپنے بھائی کو کوئی چیز شیئر کرانا چاہتی ہے وہ ضرور کرے، غیر محرم کے لیے نہیں. اچھا جی بھائی، ہاتھوں کی انگلیوں پر ورد کرنا، وظائف کرنا، تو اس سے کہتے ہیں کہ انگلیوں کے پورے روشن ہو جائیں گے کور میں، تو کیا تسبیح پر بھی پڑھنے سے انگلیوں کے پورے روشن ہوں گے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. وہ حدیث ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ انگلیوں پر شمار کرو، قیامت والے دن انگلیاں تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی. یہ آیا تو جی ہر چیز ذکر کی گواہی دے گی. حجر اسود بھی گواہی دے گا، وہ قطع زمین جس کے اوپر آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی گواہی دے گا. یہ کیمرہ بھی ہماری اس دعوت حق کی گواہی دے گا. کائنات کی ہر چیز، ہمارے اپنے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے ہمارے حق میں یا خدا نخواستہ ہمارے خلاف. تو اگر آپ تسبیح کے اوپر بھی، دانوں کے اوپر بھی شمار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی گواہی دیں گے، کیوں نہیں دیں گے. الیکٹرانک کاؤنٹر بھی گواہی دے گا. ہر چیز جو آپ اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں گواہی دیں گی. آج تک کبھی کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں جو آپ ایئر کنڈیشن لگواتے ہیں یا پنکھا لگواتے ہیں یا قالین بچھاتے ہیں تو یہ نبی اسلام کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، لہذا اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. الٹا کہتے ہیں جی جب تک پنکھا چلے گا ثواب ملے گا، کیونکہ اس دور کی تو یہی چیز ہے نا. تو یہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں، یہ اسلام کی بدعتیں نہیں ہیں، کیونکہ نماز اپنی اصلی جگہ پہ موجود ہے. آج اگر کوئی حج بھی ایروپلین کے تھرو کرتا ہے تو ارکین وہی ادا کرتا ہے جو پہلے ارکان ادا کیے جاتے ہیں. یا اسی طریقے سے طواف کعبہ اسی طریقے سے جاری ہے. بھلے آپ طواف کعبہ جو ہے ویل چیئر کے اوپر کریں یا کسی گھوڑے پہ سوار ہو کے کریں یا پیدل کریں، وہ 7 چکر تو آپ کعبے کے گرد کاٹ رہے ہیں نا. نبی الاسلام نے تو اونٹ کے اوپر سواری کر کے طواف کعبہ کیا تھا. تو اصل اسلام اپنی جگہ پہ ہے. اس کو سپورٹیو جو طریقے ہیں نا، جیسے الیکٹرانک کاؤنٹر، اس سے بھی آسان مثال امام بخاری امام مسلم نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں. کیا بات، یہ خلفائے راشدین نے تو نہیں لکھی ہیں. اور دیکھیں آج امام بخاری امام مسلم کو تو دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے. بالکل. لیکن چند صحابہ کے سوا باقی جو 1 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں ان کے نام بھی نہیں کسی کو پتا. لیکن امام بخاری امام مسلم کا نام بچے بچے کو پتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی ہے نا. اگرچہ صحابہ کی فضیلت زیادہ ہے لیکن یہ جو پاپولیرٹی ملی ہے، تو یہ پاپولیرٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سجائی بات، انہوں نے ایک ایسا معاملہ کیا کہ سنت کا ریٹن ریکارڈ جمع کیا. اور پھر دیکھیں شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیسی ویلیو ایڈیشن کی کہ اس سے پہلے کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ قرآن کا ترجمہ کر دیا جائے. پہلے تو لوگ قرآن کے لیے پہلے عربی سیکھتے تھے پھر قرآن سیکھتے تھے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے دیکھا کہ بھائی یہ تو صدیاں ہو گئی ہیں، نہ لوگ عربی سیکھ رہے ہیں نہ ان کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا پھر اب بہتر یہ ہے کہ میں فارسی میں قرآن کا ترجمہ کر دیتا ہوں جو ان کی اپنی لینگویج ہے. اس زمانے میں علماء نے ان کے خلاف فتوے دیے، اور آج ان علماء کی اولاد فخریہ بتاتی ہیں کہ ہمارے فرقے کا یہ والا ترجمہ ہے، آپ نے یہ والا پڑھنا ہے، جن کے بڑوں نے ترجمہ کرنے کو حرام قرار دیا ہوا تھا. دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی ہے. تو قیامت تک جتنے ترجمے ہوں گے شاہ ولی اللہ دہلوی کو اس کا ثواب ملے گا. مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان تمام کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے برا طریقہ جاری کیا
ساروں کا وبال اس پہ ہوگا، اور جو وہ برا طریقہ کر رہے ہوں گے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا علی بھائی یہ بتائیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں انسیکٹس، اسپائڈرس، ان کو مارنا بھی کیا گناہ کے زمن میں ہی آتا ہے؟ خام خواہ مارنا تو یقیناً گناہ ہے، لیکن اگر آپ کسی کاز کے لیے مار رہے ہیں، وہ تو بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے جو پاگل کتے تھے اور اس طریقے سے جو سانپ تھے زہریلے قسم کے، ان کو مارنے کا حکم دیا تھا، سارے سانپ مارنے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے جب یہ ڈینگی وائرس یا باقی ملیریا کا خدشہ ہو اور کوئی شخص انسیکٹ کلر یا اس طریقے سے اسپرے استعمال کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، تو انسان یہ کرتا ہے۔ ہم تو جانوروں کو ذبح کر کے کھا بھی جاتے ہیں، پودوں کو بھی کھا جاتے ہیں، ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے بنے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جانور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوں، ہم ان کو ختم کریں گے، اور اس میں کوئی ایسے گناہ والی بات نہیں۔ کوئی فیمیل کیا ہائر اسٹڈی حاصل کرنے کے لیے اگر آؤٹ آف پاکستان یا آؤٹ آف کنٹری جاتی ہے بغیر ماں باپ کے، اس کے بہن بھائی بھی یہاں پہ ہوں، تو کیا وہ جا سکتی ہے؟ شادی کر کے اپنے خاوند کو ساتھ دے جائیں، جس طرح آج کل کئی کلاس فیلوز ہیں جو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، پھر ان کی دوستی ہوتی ہے اور پھر آگے وہ شادی بھی کر لیتے ہیں، تو اس طریقے سے کمبائنڈ ویزا لگوائیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انڈیپینڈنٹلی عورت اس طریقے سے سفر نہ کرے، کیونکہ اسلام میں اس طرح کے سفر کرنے کی اور آزادی کی اجازت نہیں ہے بغیر محرم کے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت شادی شدہ امریکہ میں، یورپ میں شفٹ ہو گئی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے پاکستان آنا چاہتی ہے، لیکن اس کے خامند کو چھٹیاں نہیں ہیں مل رہی آفس کی طرف سے، تو ٹھیک ہے، اس کا خامند جو ہے وہ ہوائی جہاز میں سوار کروا دے، اور وہ سفر ہے حالت امن کا، اور یہاں پہ لینڈنگ میں اس کا بھائی عورت کا یا والد آ کے اسے ریسیو کر لے۔ تو اس طرح کا جو عورت کا سفر ہے بغیر محرم کے، چھوٹے بچوں کے ساتھ یا ایون اکیلے بھی، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کی اصل وہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دن آئے گا عرب میں اتنا امن ہو جائے گا کہ ایک اکیلی عورت عراق سے چلے گی زیورات کی لدی ہوئی اور طواف کعبہ کر کے واپس چلی جائے گی، اور اسے کوئی بھی نہیں لوٹے گا۔ اور وہ عدی ابن حاتم کہتے ہیں میں نے وہ وقت دیکھا کہاں اتنے بڑے بڑے ڈاکو ہوا کرتے تھے جو قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، وہ ڈاکو تو پھر اسلام قبول کر کے صحابہ بن گئے، اور ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو جنگ یرموک اور قادسیہ میں انہوں نے کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا۔ ادھر وہ بڑے ڈاکو تھے اور ادھر وہ بڑے سپہ سالار بن گئے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ کیا کو ایجوکیشن میں لڑکیاں کلاس کے اندر نقاب یہ بغیر بھی بیٹھ سکتی ہیں؟ اگر وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کسی لڑکے کی ان پہ نظر نہیں پڑ رہی اور وقتی طور پہ وہ نقاب نیچے کرنا چاہتی ہیں کر لیں، لیکن اگر ان کی نظر پڑ رہی ہے تو پھر نقاب نیچے نہ کریں، اور اگر نقاب کرنے میں کوئی تردد ہے تو میں نے اکثر سسٹرز کو مشورہ دیا ہے کہ آپ میڈیکل ماسک یوز کریں، نہ تو اس کی وجہ سے کوئی سانس گھٹتا ہے، بالکل وہ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، ہلکے والا جو ماسک ہے، یہ ماسک نہیں جو کپڑے والا ہے وہ تو بالکل کان بھی ٹیڑھے کر دیتا ہے، جو میڈیکل ماسک جو ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں بالکل لائٹ ویٹ سا ہوتا ہے، وہ آپ استعمال کریں۔ پردے کا پردہ ہے، امبیرسمنٹ والا بھی کوئی مسئلہ نہیں، بعض لوگ کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں آرتھوڈاکس کہیں گے، فنڈامنٹلسٹ کہیں گے۔ میڈیکل ماسک تو کرونا کی برکت سے اتنا دنیا میں عام ہوا ہے، آج اگر کوئی ماسک پہنتا ہے تو لوگ اسے غلط نظر سے پاکستان میں بھی نہیں دیکھتے، یورپ امریکہ میں تو پہلے بھی نہیں دیکھتے تھے، ادھر تو کسی کو کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے کہ شاید اس کو کوئی ایسا مرد لاحق ہے اور اس مرد سے ہمیں بچانے کی خاطر اس نے ماسک پہنا ہوا ہے، یا اسے پولن الرجی ہے جس کی وجہ سے اس نے پہنا ہوا ہے۔ اور اسلام آباد میں تو میں نے کورونا سے پہلے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ آلموسٹ کوئی 20-25% لوگ ہیں جنہیں الرجی ہے، یہ پولن الرجی، اور اسلام آباد میں پولن الرجی بہت زیادہ ہے۔ وہ جاپان سے انہوں نے کوئی درخت لیے تھے مارگلا ہلز میں، وہ جنگلی شہتوت اتنا وہ اگا ہے کہ وہ اتنے زیادہ پولن الرجی ہوتی ہے کہ لوگ بالکل دمے کے مریض کی طرح وہ ایک مہینہ ان کا گزرتا ہے۔ تو اسلام آباد میں لوگ عام بھی ماسک کورونا سے پہلے بھی یوز کرتے تھے اور لوگ ایک دوسرے کو اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ ہمارے یہاں پہ معاشرے میں کوئی ماسک پہن لے تو سمجھتے ہیں بیچارہ یہ کوئی ٹی بی کا مریض ہے، اسے دور ہی رہو، لیکن جب سے کورونا آیا ہے اور لوگوں کو ڈسٹ الرجی کی تھوڑی نو ہاؤ ہوئی ہے کہ یہ بھی کوئی الرجی ہے، اور خصوصاً سردیوں میں موٹر بائک پہ سفر کرتے ہوئے اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا اور ماسک بھی نہیں پہنا ہوا تو لازمی آپ کو نزلہ زکام شروع ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں ایون ماسک آپ کو ہیلمٹ کے اندر بھی پہننا چاہیے، بعض اوقات آپ کو شیشہ اوپر کرنا پڑتا ہے، بس اس ایک لمحے میں ہی نہ اس ٹھنڈی ہوا نے آپ کا کام کر دینا، لیکن اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے تو آپ بے فکری سے شیشے کو اوپر نیچے بھی کرتے ہیں نا، تو کم از کم ٹھنڈی ہوا ڈائریکٹ اندر نہیں جائے گی۔ تو یہ ماسک استعمال کریں، یہ پردے کے لیے بھی بہترین ہے
اور آپ کی صحت کے لیے بہترین.